قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاه. اما بعد، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 32 میں سورۃ البلد آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد. لا اقسم یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں ہو. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. لا اقسم. کلمت اقسم میں یہاں حرف القاف ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف کو ہلانا، لہذا ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے، جو کہ قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے، لہذا ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. اقسم. کلمت بہذا میں یہاں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، تو ہم دال کو وہیں سے ادا کریں گے. کلمت البلد میں یہاں لام پہ جزم ہے، کیونکہ یہ لام القمریہ ہے تو ہم لام کو ظاہر کریں گے. آخری میں جو کہ آیت یہاں ختم ہوئی ہم دال پہ روکیں گے تو ہم دال پہ جزم سے روکیں گے، لہذا یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. البلد. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. کلمت وانت میں یہاں شروعات میں حمزہ قطع ہے، لہذا ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور اسے حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے. پھر حرف النون ہے اور اس پہ جزم ہے، اور اس کے بعد حرف تا ہے. تا حروف الاخفاء میں سے، لہذا ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وانت. کلمت حل یہاں حرف الحاء ہے، ہم اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے. پھر حرف اللام ہے اور اس پہ تشدید ہے، ہم تشدید کو ظاہر کریں گے اور 2 حرف کے مقدار میں لام کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے، اور جو کہ اس پہ تنوین پیش ہے، تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ساکن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد حرف البا ہے کلمت بہذا میں. با حروف الاقلاب میں سے ہے، جو کہ اقلاب کا معنی ہے حرف کو پلٹ دینا، لہذا ہم یہ تنوین کو میم میں پلٹ کے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. حل بہذا. کلمت بہذا میں ہاں حرف الدال ہے، دال کی ادائیگی کا دھیان رہے. کلمت البلد کا شرح ہو چکا ہے، آخری میں ہم دال کو قلقلہ سے ادا کریں گے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. دھیان رہے جو کہ شروعات میں 2 واو ہے اور دونوں پہ زبر ہے، تو ہم دونوں کو ادا کریں گے اور ظاہر کریں گے. آخری میں دال پہ تنوین زیر ہے اور اس کے بعد حرف الواو ہے وما. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کر دینا، لہذا ہم یہ تنوین کو واو میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ووالد وما. کلمت ولد آخری میں یہاں بھی دال پہ ہم روکیں گے تو ہم اس پہ قلقلہ سے روکیں گے، مطلب ہم دال کو آخری میں ہلائیں گے. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کلمت لقد میں یہاں حرف القاف ہے، یہاں بھی ہم قاف کو بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے. پھر حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے، یہاں بھی دال کا حکم ہے قلقلہ، لہذا اسے ہلا کے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. کلمت خلقنا میں یہاں حرف الخاء ہے، ہم خا کو حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھیں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی، کیونکہ خا حروف تفخیم میں سے ہے. یہاں حرف القاف ہے اور اس پہ جزم ہے، تو یہاں بھی ہم قاف کو ہلاتے ہوئے اور بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ یہاں 2 حکم ہوا، تفخیم اور قلقلہ. کلمت الانسان میں یہاں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے، لہذا ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان.
کلمت کبد میں یہاں بھی آخری میں دال پہ جو کہ ہم روکیں گے تو اس پہ جزم سے روکیں گے، تو حکم القلقلہ کا دھیان رہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. کلمت ایحسب میں شروعات میں حمزہ قطع ہے، لہذا ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور اسے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے. یہاں حرف الحا ہے اور جو کہ اس پہ جزم ہے، تو ہم حا کو ظاہر کریں گے اور جزم سے پڑھیں گے. کلمت ان شروعات میں یہاں حمزہ قطع ہے، تو اس کا دھیان رہے ہم اسے ظاہر کریں گے. پھر نون ہے اور اس پہ جزم ہے. اور دوسرے کلمہ میں لن میں شروعات میں حرف اللام ہے. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، جو کہ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کر دینا، لہذا ہم یہ نون کو لام میں داخل کر کے بغیر غنہ کے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الن لن کے آخری میں بھی نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف الیا ہے کلمت یقدر میں. یہاں بھی حکم الادغام ہے لیکن بغنہ ہے، کیونکہ یہ حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہاں بھی نون کو یا میں داخل کر کے لیکن غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. تو پہلا ادغام بغیر غنہ ہے اور دوسرا ادغام بغنہ ہے. الن یقدر کلمت یقدر میں یہاں حرف القاف ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں قاف کا دو حکم ہے، تفخیم اور قلقلہ، لہذا ہم دونوں کو ادا کریں گے. یقدر آخری میں را پہ زبر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت علیہ یہاں حرف العین ہے، ہم اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. کلمت احد میں یہاں حمزہ قطع کا دھیان رہے، ہم اسے ظاہر کریں گے. پھر حرف الحا ہے، حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں جو کہ دال پہ ہم روکیں گے تو ہم اس پہ جزم سے روکیں گے، تو ہم دال کو ہلا کے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا. کلمت یقول میں یہاں بھی حرف القاف کا دھیان رہے، ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. کلمت اہلکت میں یہاں ہا پہ جزم ہے، تو ہم ہا کو ظاہر کریں گے، اور یہاں جو کہ حرف الکاف ہے اور اس پہ جزم ہے، تو ہم کاف کو بھی ظاہر کریں گے اور اسے جزم سے پڑھیں گے. مالا لبدا یہاں مالن کے آخری میں تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف اللام ہے. کلمت لبدا میں یہاں بھی حکم ادغام بغیر غنہ ہے، لہذا ہم یہ تنوین کو لام میں داخل کر کے بغیر غنہ کے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. مالا لبدا یہاں جو کہ تنوین زبر ہے، تو ہم اس پہ اگر رکتے ہیں تو ہم مد الف سے رکتے ہیں، تو آخری میں ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد. کلمت ایحسب کا شرح ہو چکا ہے، تو اس کے احکام کا دھیان رہے. الم یہاں بھی حکم ادغام بغیر غنہ ہے، تو ہم یہ نون کو لام میں داخل کر کے بغیر غنہ کے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الم کلمت لم کے آخری میں میم پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف الیا ہے کلمت یرہ میں. یہاں حکم ہے اظہار شفوی، لہذا ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت یرہ یہاں را پہ زبر ہے، تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر یہاں ہاں پہ پیش ہے اور یہ علامہ ہے اور اس پہ مد کا بھی علامہ ہے. یہاں مد صلہ کبرا ہوا، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر کھینچیں گے. یرہ احد کلمت احد کا شرح ہو چکا ہے، تو اس کے احکام کا دھیان رہے. ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین. کلمت نجعل میں یہاں حرف الجیم ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے، کیونکہ جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے. جو کہ یہاں حرف العین ہے، تو ہم اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں لام پہ جزم ہے اور دوسرے کلمہ کی شروعات میں بھی لام ہے، تو ہم یہ لام کو دوسرے لام میں داخل کر کے ایک ہی لام پڑھیں گے تشدید کے ساتھ. یہاں حکم ہوا ادغام. نجعل لہ کلمت لہو کے آخر میں یہاں ہاں پہ یہ علامہ ہے، یہاں حکم ہے صلہ صغرا، لہذا ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کرتے ہوئے یہ حکم کو ادا کریں گے. لہو عینین الم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین. کلمت ولسانن کے آخری میں یہاں نون پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف الواو آتا ہے. حرف الواو بھی حکم الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو واو میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کلمت النجدین میں یہاں جو کہ نون پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کی مقدار میں نون کو ادا کریں گے. پھر حرف الجیم ہے اور اس پہ جزم ہے، دھیان رہے یہاں حکم القلقلہ ہے، تو ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. اور جو کہ دال پہ زبر ہے، تو ہم دال کو زبر سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے.
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب آپ سورۃ البلد کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ میں اس شہر یعنی مکے کی قسم کھاتا ہوں، اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور سب کے باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں رہنے والا بنایا ہے۔ کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا۔ کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔